باطن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باطن اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، یہ آنکھ کسی گناہ کی طرف نہ جائے، یہ کان کسی گناہ کی طرف نہ جائے، یہ زبان سے کوئی گناہ کے الفاظ نہ نکلے، اس ہاتھ سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو، یہ پیر ہمارے گناہ کی طرف نہ جائے۔ اگر ہم روزہ رکھ کر ان ساری چیزوں سے نہیں بچتے ہیں تو پھر ہمارے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ برائی سے نہیں بچتا ہے، اس کی آنکھیں گناہ کے کام کو دیکھنا بند نہیں کرتی، اس کے کان جو گناہ کے کام کو سننا بند نہیں کرتے ہیں، اس کی زبان سے گالی گلوچ غیبت چغلی گناہ کے کام گناہ کی باتیں اس کی زبان سے نہیں رکتی ہیں، اس کے ہاتھ گناہوں کے کام کو نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا حاجۃ للہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار کی ضرورت نہیں ہے جو روزہ رکھ کر بھی وہ اپنے گناہوں سے نہ بچے، اس کے اعضاء جو گناہوں سے نہ بچے، اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا یہ جو باطنی چیز ہے یہ روزے کی روح ہے، ہمارا روح ہمارے جسم سے نکل جائے ہمارے گھر والے رکھتے ہیں؟ نہیں رکھیں گے، ہمارے گھر والے فوراً لے جا کر ہمیں قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ روزہ یہ باطنی جو اس کا باطنی جز ہے یہ اس کی روح ہے، اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد ان تمام چیزوں سے نہیں بچتے اللہ رب العالمین کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو باہر کر دے گا، ہمارے روزوں کو قبول نہیں کرنے والا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، جو متقی پر ہو جائے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں جنت کا اس کو وارث بنا دوں گا جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہاں پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ میں اسے جنت دوں گا، اللہ رب العالمین نے کیا کہا میں اسے جنت کا وارث بنا دوں گا۔ وراثت کیسے ملتی ہے؟ ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے، اس کی پراپرٹی اس کی جائیداد فری میں ہمیں جو ہے مل جائے گی بغیر کسی کوئی محنت کی ہوئی، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی وراثت کے لیے، آٹومیٹک ہمارے باپ کا انتقال ہوا، اس کے مرنے کے بعد فوراً جو ہے ان کی پراپرٹی ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو تقوی والے جن کے اندر تقوی آ جائے اس کو ہم جنت کا وارث ویسے ہی بنا دیں گے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تقوی لے کر ہمارے پاس آ جائے۔ اب کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تو عمل کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے گا، تو آپ غور کریں کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے دے؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں یا پھر ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ تو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے 60 سال 70 سال کے لیے ہمارا جو عمل ہے یہ ہم کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمیں جنت جو دے رہا ہے وہ جنت ایسی ہے کوئی انسان اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، کسی دل کے اندر اس کا خیال نہیں آیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرنے والا ہے۔ تو کیا یہ ہمارے عمل کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے جو اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ سورہ غاشیہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں اور نیک عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، گھسیٹتے ہوئے انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ان کے اعمال کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہونے والا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جب اللہ کے نبی کی امتی ہم اور آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان کر ہمیں بلائیں گے کہ آؤ حوض کوثر کا پانی میں تمہیں پلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے دیکھیں گے اور کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کون کون سے نئی چیزوں کو ایجاد کیا تھا۔ یہ سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوقن سوقن لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے جن لوگوں نے دین کو میرے جانے کے بعد دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کیا۔ کتنی خطرناک بات ہے، ہم دنوں رات سر پٹکتے رہے، ہم دنوں رات اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے رہے اور آخر میں ہمیں پتا چلے کہ ہماری عبادتیں ہی نہیں قبول ہوئی، ہماری عبادتیں ہی اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کی، پھر ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ ہم اور آپ کہاں جائیں گے؟ یہ رمضان کا مہینہ آیا، اس رمضان کے مہینے میں ہم کتنی بدعتوں کو کتنی بدعتوں کو انجام دیتے ہیں۔ شیطان چلا گیا، ابلیس چلا گیا، لیکن اس نے اپنے چیلوں کو چھوڑ کر اس دنیا کے اندر اپنے چیلوں کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ کے بندوں کو صحیح دین سے بھٹکاتے ہیں، مولویوں کی شکل میں ملاؤں کی شکل میں اللہ کے دین سے بھٹکا کر انہیں گمراہیوں اور بدعتوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ شہروں میں خاص طور پر کیا ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہوگا تو ایک نئی بدعت ہم نے ایجاد کر لی ہے، سائرن بجانا، یا پھر اسی طریقے سے جو ہے گونے وغیرہ داغے جاتے۔ کیا نبی کا طریقہ یہی؟ ہم نبی سے سچی محبت کا دم بھرتے اور یہ کہتے ہیں ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، کیا نبی کا طریقہ یہی تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت بلال کو جب سحری کا وقت شروع ہوتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اور جب سحری کا وقت ختم ہو جایا کرتا تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ کیا نبی کی یہ سنت آج ہمارے درمیان موجود ہے؟ سحری کے لیے ہم اذان دیتے ہیں، ہمیں تو نبی کی سنت سے چڑھاتی ہے، نبی کی سنت کو بیان کیا جائے تو ہمارے پیشانی پر جو شکن آ جاتے ہیں، ہمارے ناک جو ہے سکڑنے لگتے ہیں۔ کیا یہ نبی کی سنت سے محبت ہے؟ نبی کی سنت کو ہم نے تبدیل کر دیا اور ایک ناجائز اور حرام کام کو ہم دین کا حصہ سمجھ کر دن و رات اس کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سحری کا دیکھیں، ہم سحری میں روزانہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی دین کے نام پر یہ نیت کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا؟ بصوم غد نویت من شهر رمضان للہ تعالی۔ یہ دعا کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ صحیح حدیث آپ چھوڑ دیجیے، کسی موضوع اور من گھڑت حدیث میں بھی اس کا تذکرہ نہیں۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عشاق رسول عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن جب سنت پر عمل کرنے کی اور حدیث پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ان کا جو دماغ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اس پر تالے لگ جاتے ہیں۔
کبھی اس دعا پر آپ نے غور کیا یہ دعا کس قدر کتنی خطرناک ہے؟ اس دعا کے اندر ایک لفظ ہے غد. جو غد ہے یہ قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے, کئی ساری جگہوں پر آیا ہے, لیکن دو معنی میں آیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا بصوم غد نویت من شہر رمضان, بہت سارے لوگ یہاں پر بھی ہوں گے ہو سکتا ہے جو دعا پڑھتے ہیں. یہ دعا میں ایک لفظ ہے غد جو دو معنوں کے لیے قرآن میں استعمال ہوا. ایک قیامت کے لیے, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے قیامت کے لیے کون سا انتظام کیا ہے, کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. تو ایک تو غد جو ہے وہ قیامت کے لیے استعمال ہوا, اور دوسرا آنے والے کل کے لیے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کمائے گا. تو آپ ذرا غور کریں, ایک انسان نیت جو وہ کر رہا ہے کہ بصوم غد نویت, میں کل کے لیے, میں یہ تو ہوگا قیامت کے لیے, قیامت کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں. کسی کے اندر اتنی ہمت اتنی طاقت ہے, کسی انسان کے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہونے والا ہے اور اتنی شدت کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, اس دن کا کوئی انسان نیت کرے اور کہے کہ میں قیامت کے دن کا روزہ رکھتا ہوں. اور دوسرا اگر ہم آنے والا کل مراد لے لیں تو پھر آج سحری ہم آج کر رہے ہیں اور نیت ہم کل کے روزے کی کر رہے ہیں, کیا یہ حدیث یہ دعا جو وہ صحیح ہو سکتی؟ تو اس وقت جو ہم اپنے آپ کو عاشق رسول اور محب رسول اور نہ جانے کون کون سے القاب سے اپنے آپ کو پکارتے ہیں, اس وقت ہمارے ذہن کو اور ہمارے علم کو کیا ہو جاتا ہے کہ ہم خود اس حدیث پہ اس دعا کو اپناتے ہیں اور عوام الناس کو اس دعا پر عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں. نیت جو ہے وہ دل کے ارادوں کا نام ہے. نیت جو ہمارے دل کے اندر جو خیال پیدا ہو اس کا نام ہے, اپنی زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں. ہم جو سحری کھا رہے ہیں اور جو ہمارے دل میں خیال آیا کہ کل میں آج روزہ رکھوں گا, یہی ہماری نیت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں. تو ایک تو یہ ہمارے یہاں سحری کے اندر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حمد و ثنا کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا جو موضوع خطابت ہے وہ ہے رمضان المبارک اور شیاطین کی چال. محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں, رمضان میں اللہ رب العالمین نے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے, اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزئ بہ, کہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. اس کا کیا مطلب؟ کیا ہماری نماز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں؟ کیا ہمارا حج اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے؟ کیا ہماری زکوٰۃ ہمارے صدقات اللہ رب العالمین کے لیے نہیں؟ یقیناً یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے. پھر کیوں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ الصوم لی, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں؟ آپ اس پر غور کریں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے, حج کرتا ہے یا پھر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے دکھاوے میں آ جائے اور یہ سوچنے لگے, ریاکاری اس کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے, کسی اور کو خوش کرنے کے لیے وہ عبادت کرنے لگے. لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو کسی اور کو معلوم نہیں چلتا کہ بندہ روزہ رکھا یا نہیں رکھا. میں روزے سے ہوں کہ نہیں ہوں یہ کسی کو نہیں معلوم چلے گا, سوائے اس کو معلوم ہوگا یا پھر اس کے رب کو معلوم ہوگا, تیسرا کسی کو نہیں معلوم ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا. اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ روزہ جو ہے کب فرض ہوا؟ یہ سن 2 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے, اس کے 18 مہینے کے بعد یہ روزہ جو ہے فرض کیا گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر یہ روزہ 9 مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ آیا تھا. اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنۃ وحصن حصین من النار. آخرت کا فائدہ کیا ہے؟
کہ یہ روزہ ایک ڈھال بن جاتا ہے، ایک مضبوط قلعہ، ایک مضبوط دیوار بن جاتا ہے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان. جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے. وہ بندہ جو ہے جہنم میں نہیں جانے والا. اور یہی وجہ ہے، آپ حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے، اور جنت کے 8 دروازے اللہ رب العالمین نے بنائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب جہنم کے 7 دروازے ہیں تو جنت کے بھی 7 دروازے ہونے چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک دروازہ جنت کے اندر ایکسٹرا بنایا. وہ کون سا ہے؟ باب الریان. اس کے اندر اللہ رب العالمین اس دروازے سے صرف اور صرف روزے داروں کو داخل کرے گا، اور اس دروازے سے کوئی اور شخص داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ آخرت کا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین روزے داروں کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل فرمائے. دنیا کے اندر کیا فائدہ ہے؟ دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصحو، کہ لوگوں روزہ رکھو صحت مند رہو. کیا مطلب؟ آج ہم تو روزہ رکھتے ہیں کھانے کے لیے. ہماری یہ جو قوم ہے یہ کھانے والی قوم بن گئی ہے. ہماری پہچان یہ ہو گئی ہے کہ ہم صرف کھانے والے قوم. روزہ رکھنے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ بنا بتایا کہ روزہ رکھو گے تو صحت مند رہو گے، بیماری نہیں رہے گی. ہمارے جسم کو، ہمارا جو جسم ہے اس کا ہر حصہ کبھی نہ کبھی آرام پاتا ہے، لیکن ہمارا جو لیور ہے، ہمارا جو معدہ ہے، یہ ہم سو جاتے ہیں تب بھی یہ کام کرتا رہتا ہے، یہ کبھی آرام نہیں پاتا. لیکن اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے معدے کو بھی کچھ آرام ملے گا. ہماری جو 90% کی بیماریاں ہیں یہ ہمارے پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہمارے پیٹ کی وجہ سے 90% ہمارے جسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے معدے کو، ہمارے لیور کو جو ہے وہ آرام نہیں ملتا ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہمارے جسم کے اندر جنم لے لیتی ہیں. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزہ رکھو گے تو ہمارا جو جسم ہو، ہماری جو پیٹ ہے اس کو سکون ملے گا، آرام ملے گا، اور پھر ہمارا پیٹ، ہمارا جو لیور ہے اس کو مضبوطی ملے گی، اور پھر ہم صحت مند ہو جائیں گے. تو یہ دنیا کا فائدہ ہے. لیکن ہمارا جب افطاری کا وقت آتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ کھاتے ہیں، پورا گلے تک بھر لیتے ہیں، تاکہ پھر نہ صحیح سے ہم عبادت کر پائیں، نہ نماز پڑھ پائیں، نہ تراویح پڑھ پائیں. پھر ہم جو ہے ایک دم سست اور کاہل بن جاتے ہیں. یہی حال ہمارا سحری میں بھی ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ کھا لیں تاکہ دن میں ہمیں بھوک نہ لگے. ہماری حالت یہ ہوتی ہے. تو روزہ ہمیں کھلانے کے لیے نہیں آیا ہے، ہماری صحت کو اچھی اور ہماری صحت کو بہتر بنانے کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ ہے. تو یہ فائدہ دنیا کے اندر ہے اور آخرت کے اندر بھی جو میں نے بیان کیا وہ آخرت کا فائدہ ہے. جیسے کہ اسی طریقے سے ہمارے جسم، ہماری جو زندگی ہے اس کا ایک ظاہر بھی ہے، ایک باطن بھی ہے. ظاہر، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہمارا ظاہر کچھ اور، ہم تنہائی میں چلے جائیں، اکیلے میں چلا جائیں تو ہماری حالت کچھ اور ہو جاتی ہے، ہم کچھ اور نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو رمضان ہے، اس کا روزہ جو ہے اس کا ایک ظاہر بھی ہے اور اس کا ایک باطن بھی ہے. ظاہر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا صبح صادق سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں کچھ نہ تو کھانا ہے، نہ تو پینا ہے، اور نہ اپنی بیویوں کے قریب جانا ہے. یہ ظاہر ہے رمضان کا. اس کا باطن کیا ہے؟ باطن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باطن اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے. یہ آنکھ کسی گناہ کی طرف نہ جائے، یہ کان کسی گناہ کی طرف نہ جائے، یہ زبان سے کوئی گناہ کے الفاظ نہ نکلے، اس ہاتھ سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو، یہ پیر ہمارے گناہ کی طرف نہ جائے. اگر ہم روزہ رکھ کر ان ساری چیزوں سے نہیں بچتے ہیں تو پھر ہمارے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ برائی سے نہیں بچتا ہے، اس کی آنکھیں گناہ کے کام کو دیکھنا بند نہیں کرتی، اس کے کان جو ہے گناہ کے کام کو سننا بند نہیں کرتے ہیں، اس کی زبان سے گالی گلوچ، غیبت، چغلی، گناہ کے کام، گناہ کی باتیں اس کی زبان سے نہیں رکتی ہیں، اس کے ہاتھ گناہوں کے کام کو نہیں چھوڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا حاجت للہ ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار کی ضرورت نہیں ہے جو روزہ رکھ کر بھی وہ اپنے گناہوں سے نہ بچے، اس کے اعضاء جو گناہوں سے نہ بچے. اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. لہذا یہ جو باطنی چیز ہے یہ روزے کی روح ہے. ہمارا روح ہمارے جسم سے نکل جائے، ہمارے گھر والے رکھتے ہیں؟ نہیں رکھیں گے. ہمارے گھر والے فوراً لے جا کر ہمیں قبر کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ روزہ، یہ باطنی جو اس کا باطنی جز ہے، یہ اس کی روح ہے. اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد ان تمام چیزوں سے نہیں بچتے، اللہ رب العالمین کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو باہر کر دے گا، ہمارے روزوں کو قبول نہیں کرنے والا. لہذا یہ روزے کی، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا ہم جو ہے اہتمام کریں. اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ ہم رکھتے ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے؟ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ فرض کیا گیا تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تقوی ہمارے اندر آ جائے. وہ تقوی کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت. اے ابو ذر، جہاں بھی کہیں رہو
अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहना। घर के अंदर हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, सड़कों पर हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, किसी मजलिस में हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, तन्हाई में हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी चीज हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना है। जहां भी रहो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा अपने दिल के अंदर बिठाना। इस रोजे का मकसद ये रोजा हमें आता है तकवा सिखाने के लिए और अपने अंदर हमारे अंदर तकवा पैदा करने के लिए। अगर हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, हमारी पूरी जिंदगी जो है ये मुनज़्ज़म हो जाएगी। हमारी जिंदगी कैसे कट रही है हमें खुद भी नहीं मालूम है। हमारी जिंदगी का सिस्टम क्या, रोजमर्रा की जिंदगी का सिस्टम क्या है, हमें क्या करना है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम ऐसे उठते हैं, खाते पीते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। हमारी पूरी जिंदगी का मकसद जो है और पूरी जिंदगी हमारी इसी में कट रही है। अगर हमारे अंदर तकवा आ जाएगा, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी जो है मुनज़्ज़म हो जाएगी और सलीके से हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमारा मकसद हमको मालूम हो जाएगा। लिहाजा ये रोजा जो है हमें तकवा सिखाने के लिए, तकवा बताने के लिए आता है। और आखिरत में इसका क्या फायदा है, अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया, जिसके अंदर तकवा पैदा हो जाए, जो मुत्तकीपन हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मैं जन्नत का उसको वारिस बना दूंगा जिसके अंदर तकवा पैदा हो जाए। यहां पर आप गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह नहीं कहा कि मैं उसे जन्नत दूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, मैं उसे जन्नत का वारिस बना दूंगा। विरासत कैसे मिलती है, हमारे बाप का इंतकाल हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद फ्री में हमें जो है मिल जाएगी बगैर किसी कोई मेहनत की हुई। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती विरासत के लिए। ऑटोमेटिक हमारे बाप का इंतकाल हुआ, उसके मरने के बाद फौरन जो है उनकी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो तकवा वाले, जिनके अंदर तकवा आ जाए, उसको हम जन्नत का वारिस वैसे ही बना देंगे। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तकवा लेकर हमारे पास आ जाए। अब कोई इंसान ये कह सकता है कि हम तो अमल करते हैं, नेकियां करते हैं, इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत देगा। तो आप गौर करें, क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत दे दे? हमारे अमाल ऐसे हैं, या फिर हम जो अमल कर रहे हैं ये तो एक लिमिटेड टाइम के लिए, 60 साल 70 साल के लिए हमारा जो अमल है ये हम करते हैं, इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत जो रब दे रहा है, वो जन्नत ऐसी है कोई इंसान उसके बारे में सोच नहीं सकता, किसी दिल के अंदर उसका ख्याल नहीं आया, और वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के अंदर दाखिल करने वाला है। तो क्या ये हमारे अमल का बदला हो सकता है? हरगिज़ नहीं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल व करम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फजल है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हम उसको जन्नत का वारिस बनाने वाले, जन्नत को उसकी विरासत में दे देंगे जिसके अंदर तकवा आ जाए, जिसके अंदर परहेजगारी आ जाए, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर आ जाए। तो एक मकसद तो ये रोजे का, एक और मकसद है दूसरे पारे में जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजों के मसाइल का तज़किरा किया, वहीं पर दूसरे मकसद का भी तज़किरा किया। क्या है? वलितुकब्बिरुल्लाह मा हदाकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर बयान करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा समझो जो उसने तुम्हें हिदायत दी है, उसने तुम्हें हिदायत दे दी, इसलिए तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर बयान करो, उसको बड़ा समझो। क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा समझते हैं? अजान होती है, मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, हम सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा समझ रहे हैं या अपने नफ्स को बड़ा समझ रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जब रास्ते पर चलो अपनी निगाहों को नीचे रखो, गैर महरम की तरफ हमारी निगाह नहीं उठनी चाहिए, लेकिन हम अपनी निगाहों से उसे देखते हैं, अपनी आंखें से देखते हैं। तो क्या हम अपने नफ्स को बड़ा समझते हैं या अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा समझते हैं? हम गुनाहों से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रोका कि गुनाहों की तरफ मत जाओ, हम दिनों रात गुनाहों में लगे हुए हैं, अपने नफ्स की पैरवी कर रहे हैं, अपने नफ्स को खुश कर रहे हैं। तो क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा समझ रहे हैं या फिर अपने नफ्स को बड़ा समझ रहे हैं? तो रोजे का मकसद ये है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई का एहसास हो जाए, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा समझे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर बयान करें। तो ये रोजे का दो मकसद जो है वो ये बयान किया गया। आप देखें कि ये रमजान मुबारक का महीना जो आने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे कैसे मौके हमें और आपको अता फरमाए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए नेक अमाल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपनी इस्लाह कर लें। लेकिन शैतान जो हमारा अजली दुश्मन है, जो हमेशा ये लगा हुआ है कि इंसान को किसी न किसी तरीके से जो गुनाहों में लगाया जाए, गुनाहों की तरफ लेकर आया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसका रिश्ता जो है वो तोड़ दिया जाए। और उस साल के 11 महीने जो इब्लीस है, शैतान है, कितनी चालें चलता है अल्लाह के बंदों को उससे दूर करने के लिए। एक महीना जब ये रमजान मुबारक का आता है वो कैसे छोड़ सकता है कि साल के 11 महीने वो इतनी मेहनत करता है अल्लाह के बंदों के ऊपर, ये रमजान का महीना आने के बाद वो इनको कैसे छोड़ सकता है कि ये जाकर अल्लाह की इबादतें करे, अल्लाह को राजी कर ले और खुद जन्नत में चले जाए उसको छोड़कर? वो तो खुद कैद हो जाता है, लेकिन वो ऐसे चीजें छोड़कर जाता है कि इंसान की सारी इबादतें जो है वो खत्म हो जाती है, हलाक हो जाती है, जाय हो जाती है। आप जरा गौर करें कि अभी ये रमजान का महीना, इस महीने के अंदर कितनी बिदात को, कितने खुराफात को अंजाम दिया जाता है। और ये बिदात जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा कि अगर कोई इंसान कोई ऐसा अमल दीन के अंदर करता है जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया है,
تو وہ عمل برباد ہونے والا، اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرنے والا، نہ وہ عمل قبول ہوگا، نہ اس بندے کو اللہ رب العالمین قبول کرنے والا، دونوں کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، بہت سارے لوگ دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ گمراہیوں والے عمل ہوتے ہیں۔ وہ یہ گمان کر کے نیک عمل کرتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، لیکن وہ سارے کے سارے اعمال ان کے گمراہیوں والے ہیں اور وہ انہیں جو ہے جہنم میں لے کر جانے والے اعمال۔ سورہ غاشیہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں اور نیک عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، گھسیٹتے ہوئے انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ان کے اعمال کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہونے والا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جب اللہ کے نبی کی امتی ہم اور آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان کر ہمیں بلائیں گے کہ آؤ حوض کوثر کا پانی میں تمہیں پلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے دیکھیں گے اور کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کون کون سے نئی چیزوں کو ایجاد کیا تھا۔ یہ سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے جن لوگوں نے دین کو میرے جانے کے بعد دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کیا۔ کتنی خطرناک بات ہے، ہم دنوں رات سر پٹکتے رہے، ہم دنوں رات اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے رہے اور آخر میں ہمیں پتا چلے کہ ہماری عبادتیں نہیں قبول ہوئی، ہماری عبادتیں ہی اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کی، پھر ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ ہم اور آپ کہاں جائیں گے؟ یہ رمضان کا مہینہ آیا، اس رمضان کے مہینے میں ہم کتنی بدعتوں کو انجام دیتے ہیں۔ شیطان چلا گیا، ابلیس چلا گیا، لیکن اس نے اپنے چیلوں کو چھوڑ کر اس دنیا کے اندر اپنے چیلوں کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ کے بندوں کو صحیح دین سے بھٹکاتے ہیں، مولویوں کی شکل میں، ملاؤں کی شکل میں اللہ کے دین سے بھٹکا کر انہیں گمراہیوں اور بدعتوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سحری کی مثال لے لیں، سحری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سحری میں جو جلدی تاخیر کیا کرتے تھے، یعنی لیٹ سے آخری وقت میں بالکل سحری کو کھاتے تھے، لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ پہلے ہی سحری کے وقت کو ختم کر دیتے احتیاطاً، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ بالکل آخری وقت میں سحری کو کھایا کرتے تھے، لیکن ہم اور آپ احتیاط کے نام پر اور اسلام کے نام پر جو ہے ہم سحری کو جلدی کر لیتے، اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو سحری نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے، سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اور یہود و نصارہ اور ہمارے روزے کے اندر فرق یہی ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے تھے اور ہمیں سحری کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ایک تو ہم سحری میں لیٹ کرتے ہیں، اور دوسرا ہمارے یہاں شہروں میں خاص طور پر کیا ہوتا ہے، جب سحری کا وقت ختم ہوگا تو ایک نئی بدعت ہم نے ایجاد کر لی ہے، سائرن بجانا، یا پھر اسی طریقے سے جو ہے گونے وغیرہ داغے جاتے۔ کیا نبی کا طریقہ یہی؟ ہم نبی سے سچی محبت کا دم بھرتے اور یہ کہتے ہیں ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، کیا نبی کا طریقہ یہی تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت بلال کو جب سحری کا وقت شروع ہوتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اور جب سحری کا وقت ختم ہو جایا کرتا تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ کیا نبی کی یہ سنت آج ہمارے درمیان موجود ہے؟ سحری کے لیے ہم اذان دیتے ہیں، ہمیں تو نبی کی سنت سے چڑھاتی ہے، نبی کی سنت کو بیان کیا جائے تو ہمارے پیشانی پر جو ہے وہ شکن آ جاتے ہیں، ہمارے ناک جو ہے وہ سکڑنے لگتے ہیں۔ کیا یہ نبی کی سنت سے محبت ہے؟ نبی کی سنت کو ہم نے تبدیل کر دیا اور ایک ناجائز اور حرام کام کو ہم دین کا حصہ سمجھ کر دن و رات اس کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سحری کا دیکھیں، ہم سحری میں روزانہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی دین کے نام پر یہ نیت کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا؟ بصوم غد نویت من شہر رمضان اللہ تعالی، یہ دعا کیا کسی حدیث سے ثابت؟ صحیح حدیث آپ چھوڑ دیجیے، کسی موضوع اور من گھڑت حدیث میں بھی اس کا تذکرہ نہیں۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عشاق رسول عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن جب سنت پر عمل کرنے کی اور حدیث پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ان کا جو دماغ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اس پر تالے لگ جاتے ہیں۔ کبھی اس دعا پر آپ نے غور کیا یہ دعا کس قدر کتنی خطرناک ہے؟ اس دعا کے اندر ایک لفظ ہے غد، جو غد ہے یہ قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے، کئی ساری جگہوں پر آیا ہے، لیکن 2 معنی میں آیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا بصوم غد نویت من شہر رمضان، بہت سارے لوگ یہاں پر بھی ہوں گے ہو سکتا ہے جو دعا پڑھتے ہیں۔ یہ دعا میں ایک لفظ غد جو 2 معنوں کے لیے قرآن میں استعمال ہوا، ایک قیامت کے لیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے قیامت کے لیے کون سا انتظام کیا ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے۔ تو
ایک تو غد جو ہے وہ قیامت کے لیے استعمال ہوا، اور دوسرا آنے والے کل کے لیے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کمائے گا۔ تو آپ ذرا غور کریں، ایک انسان نیت جو وہ کر رہا ہے کہ بصوم غد نویت، میں کل کے لیے، میں یہ تو ہوگا قیامت کے لیے، قیامت کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ کسی کے اندر اتنی ہمت، اتنی طاقت ہے؟ کسی انسان کے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہونے والا ہے، اور اتنی شدت کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس دن کا کوئی انسان نیت کرے اور کہے کہ میں قیامت کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور دوسرا، اگر ہم آنے والا کل مراد لے لیں تو پھر آج سحری ہم آج کر رہے ہیں اور نیت ہم کل کے روزے کی کر رہے ہیں، کیا یہ حدیث، یہ دعا جو وہ صحیح ہو سکتی؟ تو اس وقت جو ہم اپنے آپ کو عاشق رسول اور محب رسول اور نہ جانے کون کون سے القاب سے اپنے آپ کو پکارتے ہیں، اس وقت ہمارے ذہن کو اور ہمارے علم کو کیا ہو جاتا ہے کہ ہم خود اس حدیث پہ اس دعا کو اپناتے ہیں اور عوام الناس کو اس دعا پر عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادوں کا نام ہے، نیت جو ہمارے دل کے اندر جو خیال پیدا ہو اس کا نام ہے، اپنی زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم جو سحری کھا رہے ہیں اور جو ہمارے دل میں خیال آیا کہ کل میں آج روزہ رکھوں گا، یہی ہماری نیت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک تو یہ ہمارے یہاں سحری کے اندر یہ خرافات کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم افطاری کا مسئلہ لیں تو افطاری میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ جیسے ہی وقت ہو جاتا تھا فوراً سحری کر لیتے تھے، فوراً افطاری کر لیتے تھے، ذرہ برابر بھی ایک بھی منٹ کے لیے تاخیر نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارے یہاں احتیاط کے نام پر 4-5 منٹ ویسے ہی تاخیر کر دیا جاتا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے، 4-5 منٹ اور انتظار کر لیا جائے۔ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا طریقہ تھا؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اور ہم اگر یہود کو دیکھیں تو ان کا عمل بھی یہی تھا، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد ہی فوراً افطاری کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ اللہ رب العالمین کو اپنی طاقت دکھاتے تھے، اپنی اسٹیمنا دکھاتے تھے کہ میں تو بہت ہی زیادہ طاقت ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں 10-12 گھنٹے کی روزہ رکھنے کے لیے حکم دیا؟ میں تو 20 گھنٹے 24 گھنٹے بھی روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا مجھے طاقت مت دکھاؤ۔ عبادت اس چیز کا نام نہیں ہے، عبادت کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں بیٹھ جاؤ تو فوراً بیٹھ جاؤ، اگر میں کہوں کہ کھڑا ہو جاؤ تو فوراً کھڑے ہو جاؤ، اگر میں نے کہا کہ کھاؤ تو فوراً کھاؤ، میں نے کہا کہ کھانا چھوڑ دو تو فوراً کھانا چھوڑ دو۔ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت، اور اس کی مثال صحابہ کرام میں ملتی۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہی پہنچے تھے، گھر سے آ رہے تھے، دروازے پر پہنچے تھے، ان کی کان میں آواز پہنچی کہ میرے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، فوراً مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے نبی نے کس کو کہا ہے، کس لیے کہا، فوراً مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ یہ ہوتی ہے سنت پر عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں ان کو بلایا کہ اے عبداللہ بن مسعود اندر آ جائیے۔ تو سنت اور عبادت یہ ہے کہ جب ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے فوراً اس چیز کو کر لیا جائے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ ہم احتیاط کے طور پر 2-4 منٹ تاخیر کر رہے ہیں یا 2-4 منٹ لیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فوراً افطار کر لو، تو فوراً سورج غروب ہونے کے بعد فوراً افطار کر لیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یعنی تمہاری خیریت اسی میں ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم افطاری میں جلدی کیا کرو۔ 2-4 منٹ 10 منٹ یہ تاخیر کے نام پر اور احتیاط کے نام پر لیٹ کرنا، یہ ہمارا شیوا اور ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، کوئی شخص پہلے افطاری نہ کرے، سورج غروب ہونے سے پہلے نہ کرے۔ سورج غروب ہو گیا، اب 1 منٹ کے لیے بھی تاخیر نہیں کرنی ہے، فوراً ہمیں افطاری جو ہے وہ کر لینی۔ اسی طریقے سے شیطان کے جو چیلے ہیں وہ ہمیں کن بدعات میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں، ان بدعاتوں میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا ہے تو ہماری ذہن میں، عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ صرف 27ویں کی رات کو جاگا جائے اور اس کے بعد پوری طاق راتوں کو سویا جائے، آرام سے سکون سے چین کی نیند لی جائے، صرف 1 رات جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر لو، ہماری یہ کافی۔ جبکہ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ حدیث آپ اٹھا کر دیکھیں، کبھی ہمیں حدیث پڑھنے کی توفیق ہو تو معلوم چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ شد مئزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من 10 الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ہے تلاش کرو۔ صرف 27ویں کا حکم نہیں دیا، جس طرح 27ویں رات آئے اس میں جاگ کر، اور جو ہے اس میں بھی جاگا جاتا تو کس طریقے سے؟ طرح طرح کے پکوان بنا کے اور چائے وغیرہ کا انتظام کر کے، کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر کے وہ 1 رات بھی گزرتی ہے تو اللہ کی عبادت میں نہیں گزرتی ہے ہماری۔ اس میں بھی ہم
चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छे से अच्छा पीने को मिल जाए, और वो भी आयश और इशरत की और जो है मजे की रात हो, अल्लाह की इबादत उसमें भी ना करनी पड़े। तो ये जो इबलीस गया है, कैद हो गया है, उसने अपने चेलों को छोड़कर ये बता दिया है कि इन्हें इबादत मत करने देना, इन्हें अल्लाह की रजा जो है वो हासिल मत करने देना, इन्हें भी बिदातों में उलझा देना, ताकि जितनी भी इबादतें करते रहे सारी की सारी इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इनके मुंह पर मार दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी इबादतों को कबूल न करे। तो ये हमारी औलाद की, ये बिदात के ऊपर हमारी औलाद की ये हालत हो गई है आज के दौर में। इसी तरीके से ये भी हमारे जहन में डाला जाता है कि बिदात के नाम पर कि रमजान का पहला जो आशरा है ये रहमत का है, दूसरा जो है ये बरकत का है, और तीसरा जो है ये जहन्नम की आजादी का है, जबकि ये बात भी बिल्कुल सरासर गलत है। रमजान का हर आशरा अल्लाह की रहमतों का है, अल्लाह की बरकतों का है, जहन्नम की आजादी का है। रमजान का हर आशरा अल्लाह की मग़फ़िरत का आशरा है। हर रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन सैकड़ों लोगों को जहन्नम से आजाद करके जन्नत के अंदर दाखिल फरमाता है। तो किसी आशरे को किसी खास अल्लाह की रहमत और बरकत के लिए खास करना, यह भी सरासर गलत और सरासर जो है ये बुहतान है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरीके से रमजान के आखिरी आशरे में हम एक और इबादत करते हैं, वो क्या है? एतिकाफ का। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम लोग मस्जिदों में एतिकाफ करो। मेरा रब कितना रहीम और कितना करीम है मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से कहता है कि रोजाना मस्जिदों में आते हो, रोजाना तुम मस्जिदों में आते हो, लेकिन 10 दिन के लिए मेरे ही पास आ जाओ, 10 दिन के लिए मेरे पास में आ जाओ, तुम्हें घर जाने की जरूरत ही नहीं। डेली तुम्हारा मामूल ये होता है, तुम आते हो, नमाज पढ़ते हो, चले जाते हो, लेकिन ऐसा करो 10 दिन के लिए तुम मेरे ही पास आ जाओ ना, 10 दिन के लिए तुम मेरे ही पास आकर रहो। ये कौन कह सकता है? ये वही रब्बुल आलमीन जो अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है, जो अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला है। वो रब्बुल आलमीन ही इसी बात अपने बंदों से कहता है कि तुम आ जाओ 10 दिन के लिए हमारे दरबार में, हमारे घर में ही आकर रह जाओ, तुम्हें घर जाने की जरूरत ही नहीं। उसमें भी हमने बेजा आजादियां और बेजा जो है उसमें पाबंदियां लगा रखी। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आते मस्जिद में जब एहतिकाफ करते तो उसमें भी गुनाहों से बचते नहीं, उसमें भी दुनिया की खुराफात, मोबाइल अगर हमारे है तो मोबाइल में दुनिया की चीजों को, सियासत और न जाने कौन कौन सी चीज, दुनिया भर की बातें मस्जिद के अंदर करते। और कुछ लोग तो इतनी पाबंदियां लगाते हैं कि जब वो मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो चादर ओढ़कर, मुंह छिपाकर ऐसे निकलेंगे कि गोया कि उन्हें कोई एक औरत है जो पर्दे में है, उन्हें कोई देख ना ले। इस तरीके से हमारी हालत हो जाती, जो दोनों तरीका जो है सरासर गलत। हम मस्जिद में 10 दिन के लिए आए हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो है वो राजी करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, और फालतू के काम में ना बचे ना पड़े, या इसी तरीके से हम बेजा पाबंदियां अपने आप पर जो है लागू करके अपने आप को मुसीबत में न डालें। तो ये चीज भी आज हमारे अंदर जो है, ये चीज भी हमारे यहाँ मुसलमान समाज के अंदर पाई जाती। और एक आखिरी बात मैं बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां पर रोजों के मसाइल का तज़किरा किया है, आखिर में एक बात बताई। अगर हम, कोई इंसान बीमार है, अगर कोई दूसरी दवा ले ले तो उसकी जिस्म को रिएक्शन हो जाता है और फिर उसके जिस्म को तकलीफ होने लगती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, जहां पर रोजों के मसाइल खत्म होते हैं वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जुमला कहा वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि लोगों, तुम लोगों के माल को गलत तरीके से मत खाना, हराम तरीके से मत खाना, वरना तुम्हारे सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। ये क्यों कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? हम 30 दिन का रोजा रखते हैं, हदीस उठाकर देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई बंदा एक लुकमा हराम का अपने मुंह के अंदर डालता है, एक लुकमा, 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होने वाली, 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होने वाली। अब आप अंदाजा लगाएं, रोजे का महीना कितने दिन का? 30 दिन का। एक लुकमा अगर हराम का हमारे मुंह के अंदर चला गया तो पूरे के पूरे रमजान के जो अमाल है सब बर्बाद। एक भी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कबूल नहीं करने वाला है। और मजीद 10 दिन के, रोजा तो गया ही गया, उसके अलावा मजीद 10 दिन के जो है हमारे अमाल जो ज़ाय और बर्बाद कर दिए जाते हैं। चाहे वो कुरान हो, कुरान की तिलावत हो, या रोजा हो, या तरावी हो, या नमाज हो, कोई भी इबादत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन 40 दिन तक कबूल नहीं करने वाला। अब जो लोग हराम कारियों में पड़े हुए हैं, जो लोग 2 नंबर के धंधों में पड़े हुए हैं, जो लोग शराब नोशियों और जुआओं में पड़े हुए हैं, जुआकारियों में पड़े हुए हैं, वो अंदाजा लगा ले कि आने वाला जो रमजानुल मुबारक है उसमें हमें कैसे इबादत करनी है और कैसे अपनी इबादतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल करवाना है। अगर हम हराम चीजों को नहीं छोड़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी एक भी इबादत को कबूल नहीं करने वाला। हम लाख कोशिशें करते रह जाए, लाख हम सर पटकते रह जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होने वाली। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल कर ले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा अतिब मतअमक,
ये काम मुझे नहीं तुम्हें करना है, एक काम कर लो, तुम्हारी जो भी दुआ होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा, वो दुआ हमेशा तुम्हारी कबूल होगी। वो दुआ, वो चीज क्या है? कहा कि अपना खाना हलाल कर लो, अपनी रिज्क हलाल कर लो, खबरदार ये देखो कि तुम्हारे रिज्क में, तुम्हारे खाने में कोई हराम का लुकमा ना आए। हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं, उसके बाद जब मैं कोई भी लुकमा अपने मुंह के अंदर डालता था तो पहले तहकीक कर लेता था कि ये जायज है या नाजायज है, हलाल है या हराम है, और उसके बाद उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तजाब दावत बनाया। जो भी दुआ वो करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सारी दुआओं को जो है कबूल फरमाता था। तो ये हलाल रिज्क का और हराम रिज्क का जो है ये असर होता है, हमारी दुआओं पर, हमारी इबादतों पर ये असर होता है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, हमें इन तमाम चीजों का, जो भी बिदात और खुराफात हमारे यहाँ राइज है और शैतान के जो चेले चपाड़े हैं जो हमें बताते हैं कि इस महीने में ये अमल करो, वो अमल करो, अगर हमें अपनी इबादतों को बचानी है, अगर हमें अपनी इबादतों को अल्लाह के यहाँ कबूल करवानी है, कोई भी कोई अमल बताए तो हम उससे जरूर सवाल करें, जो आप ये बात बता रहे हैं ये कहां पर लिखा है? क्या कुरान ने इस चीज का सबूत है या हदीस के अंदर इसका सबूत है? क्या सहाबे किराम ने यह अमल किया या नहीं किया है? अगर हम सवाल करने लग जाएंगे तो फिर जो ये शैतान के चेले हैं ये खुद ही हमसे दूर भाग जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी की बातों पर बगैर सोचे समझे और बगैर सवाल किए यकीन कर लेंगे तो फिर वो खुद तो अपने अमाल बर्बाद करेंगे, हमारे भी अमाल उनके पीछे पीछे जाए और बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर जो है वो इस्लाह पैदा करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को रमजान मुबारक का महीना नसीब फरमा। ऐ बार इलाहा तो इस मुबारक महीने में हम सब की मग़फ़िरत फरमा। ऐ बार इलाहा तो इस मुबारक महीने की तमाम इबादतों को जो हम करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन्हें शर्त कबूलियत से नवाज दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।